اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، حفاظت کرنے والے. اور یہ کون ہے حفاظت کرنے والے؟ یعنی فرشتے. اور یہ کون سی حفاظت کرنے والے مراد ہیں یہاں پہ؟ دو طرح کی حفاظت کرنے والے. نمبر 1 جو کرامن کاتبین ہے، وہ بھی تو ایک حفاظت کر رہے ہیں نا، انسان کی نگہبانی کر رہے ہیں. وہ انسان کا سارا کچا چھٹا لکھتے رہتے ہیں سارا دن، ان کا کام ہی ہے انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرنا. اور وہ دیکھیں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ سو جائیں، وہ ان کو کوئی تھک جائیں، وہ کوئی چھٹی کر لیں، کوئی ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تم پہ ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. انسان کے قول فعل سب چیز لکھتے ہیں. اور کیا ہے؟ ایک دائیں اور ایک بائیں طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں. تو فجر کے وقت پہ یعنی سمجھ لیں شفٹ ہے ان کی، ایک شفٹ والے جو ہے نا وہ فجر سے عصر تک رہیں گے، دوسری شفٹ والے عصر سے فجر تک رہیں گے. تو جو فجر اور عصر کا وقت ہے اس میں دونوں ظاہر ہے جب بھی ایک ہی شفٹ ختم ہوتی ہے دوسرے آتے ہیں تو ان کو ہینڈ اوور کریں گے تو جائیں گے نا، وہ اس وقت جمع ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے. تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خود بولیں، یہ بتائیں کہ میرے بندے کتنے پیارے کام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے جس وقت ان کو چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برہنہ ہونے سے بچو، ننگے ہونے سے اعتراض کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلاء اور عمل تزوج کے وقت کے سوا کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے. یعنی جس وقت آپ ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور جس وقت ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس وقت صرف تم سے الگ ہوتے ہیں. تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو. اور اسی طرح ایک اور روایت ابراہیم تیمی بیان فرماتے ہیں کہ دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب کے فرشتے کا امیر ہوتا ہے. جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانب والے سے کہتا ہے رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے جسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرض میں اس کی صحت کے ہر نیک عمل کو رکھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جب تک یہ صحت مند نہیں ہوتا، جو عمل یہ صحت کے زمانے میں کرتا تھا بیماری میں اس کے اعمال لکھتے رہو، وہی والے اعمال. سبحان اللہ. یہ اللہ کی رحمت ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ارادوں کا بھی ان کو خبر ہوتی ہے، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اتنا جانتے ہیں اسی لیے تو لکھتے ہیں نا. اور اب اگر عمل کر لیتا تو 10 نیکیاں لکھ لو، تو جب تک ان کو پتہ نہیں ہوگا اس نے ارادہ کیا وہ کیسے لکھیں گے. اور مسلم نے ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، حالانکہ اس سے گناہ پہ خوب بصیرت ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انتظار کرو، اگر یہ اس گناہ کو کرے گا تو اس کا ایک گناہ لکھو، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا. یہ بھی بخاری اور مسلم. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کیا ارادے ہیں. ہاں ایک چیز ان کو نہیں پتا ہوتی، وہ ہے کہ آپ ریاکاری سے کر رہے ہیں یا اخلاص سے کر رہے ہیں، یہ نہیں ان کو پتا ہوتا. یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا. قیامت کے دن ریاکار کی ریاکاری جو ہوگی نا وہ سامنے آئے گی اور اس دن بتایا جائے گا اس نے ریاکاری کی تھی. اسی طرح طبرانی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اور جنت کی خوشبو سونگیں گے اور جنت کے محلوں کی طرف دیکھیں گے اور ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں، تو ان کو ندا کی جائے گی، ان کو پکارا جائے گا کہ جنت سے واپس آ جاؤ، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں. وہ حسرت کے ساتھ جنت سے واپس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب کاش تو ہمیں اپنا ثواب دکھانے سے پہلے اور اپنے پیاروں کے لیے جو تو نے نعمتیں تیار کی ہیں ان کو دکھانے سے پہلے ہی ہمیں دوزخ میں داخل کر دیتا
تو ہم پہ یہ آسان ہوتا زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ ارادہ اس وقت کیا تھا جب تم خلوت میں اکیلے میں یعنی ہوتے تھے تو میرے ساتھ بہت بڑا مقابلہ کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے تم میرے لیے عاجزی کرتے تھے, تم لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے تھے اور تم اپنے دلوں میں مجھے اس کے خلاف دیتے تھے اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے اور تم لوگوں کو بزرگ جانتے تھے اور مجھے بڑا نہیں جانتے تھے. تو آج میں تم کو دردناک عذاب چکھاؤں گا اور تم کو ثواب سے محروم کر دوں گا, اس لیے کہ وہ ریاکار تھے نا. یہ لوگوں کے سامنے کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہے, اکیلے میں کچھ ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ ایک بندے کی جو نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے نا کرامن کاتبین, یہ کیا ہر روز بدلتے ہیں یا ہاں وہ جو ساری عمر گزرنے کے بعد کیا وہ ایک ہی دفعہ ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے, یعنی دو جو آتے ہیں پھر دو چلے جاتے ہیں, کیا وہی دن اور رات والے اسی طرح وہ سیم ہوتے ہیں یہاں ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے, واللہ عالم. بعض جگہ پہ ایسے وہ سیم ہی ہوتے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا اس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والے فرشتے. حفاظہ ہے نا, حفاظت کرنے والے, یعنی انسان کے ساتھ بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے لگائے ہیں. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا میں تو بال بچ گئی, پتہ نہیں ایک دم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا, تو کیوں تھا وہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت بچا لیا, اس لیے کہ ابھی حکم نہیں تھا کہ اس کے لیے موت آئے, ورنہ تو اتنی بلائیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں اس کائنات میں جو انسان کو ختم کر دیں. انسان تو بڑی کمزور سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نگہبانی کے لیے, بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باڈی گارڈز کا نا, لیکن کسی کے پاس بھی باڈی گارڈز 24/7 کے لیے نہیں ہوتے, مگر یہ باڈی گارڈ سبحان اللہ ایسے باڈی گارڈز ہیں کہ جو 24/7 اس کے ساتھ ہیں. کان کے لیے, آنکھ کے لیے الگ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں, کان کے لیے الگ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کہتے صرف آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے رکھے ہیں. سبحان اللہ. اب مومن ہے, کافر ہے, سب کے ساتھ باڈی گارڈز لگے ہیں کہ موت اس کو نہ آنے پائے, اور فری میں آپ کو ملے ہوئے وہ باڈی گارڈ, فری میں. دیکھو ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا کیسا حفاظت کا انتظام ہے. موت سے پہلے اللہ نے بچا کے رکھنا ہے, اور جس وقت موت آنی ہے تب یہ فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے, پھر وہ کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اب وہ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, حالانکہ ایکسیڈنٹ تو اتنا بڑا نہیں تھا لیکن بس اس کو موت آ گئی اور ایسے ہو گیا, بس دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ اس لیے کہ موت اس وقت لکھی ہوئی تھی. محافظ فرشتے پیچھے ہو گئے, جن کو یہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں نا گارڈین اینجل. تو گارڈین اینجل واقعی ہوتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے حکم پہ ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم پہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے آرگنز کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں چلتے چلتے ہی انسان کو اتنی زبردست چوٹ لگ جاتی ہے, اور کبھی اتنی اوپر سے وہ بلڈنگ سے کود جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہائی کیسا, جس کو اللہ رکھے اسے کون رکھے. پھر ہم اس طرح کے محاورے بولتے ہیں نا, کیونکہ واقعی اس کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی ہوتی, کیونکہ اس کے ساتھ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہوا کہ نہیں اس کو بچا کے رکھنا, کوئی ہارم نہ پہنچے اس کو. اللہ اکبر. اسی طرح ہمیں تصویریں کھنچوانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری بس مووی بنتی رہے, تصویریں بنتی رہے, اور اس کے لیے ہم بڑے وہ پوز بنا کے اور پھر اس کو ہم کہیں کہیں لگاتے ہیں کہ جو ہے نا لوگ بھی دیکھیں. تو پھر فکر نہ کریں, وہ کرامن کاتبین ساری مووی بنا ہی رہے ہیں, ساری چیزیں لکھ رہے ہیں, مووی بنا رہے ہیں, ہماری ہر پکچر بنا رہے ہیں, ہماری ہر اینگل سے پکچر بن رہی ہے. مگر یہ البم ملے گی اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا. یہ 2 طرح کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے حفاظت کے رکھے. حتی اذا جاء احدکم الموت, یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت, توفته رسلنا, پہلے حفاظت کرتے رہتے ہیں لیکن جب موت آ جاتی ہے نا تو فوت کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے آ جاتے ہیں. اور یہ ایک نہیں ہے, رسولنا جمع ہے نا, اس کا مطلب اور ہیلپر اینجلز بھی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرامن کاتبین تھے یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں پھر ہیلپ کرنے کے لیے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, اور وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے, یعنی اپنے کام میں وہ اتنے اپنی جاب کو پورا کرنے میں اتنی سی بھی کوتاہی نہیں ہوتی, پیچھے نہیں رہتے. تھوڑی سی جان نکالی باقی چھوڑ دی, پیروں سے نکالی باقی چھوڑ دی. اب ہمارا تو کام ایسے ہی ہوتے نا, ہم تو کام بھی پورے دل سے نہیں کرتے نا, تھوڑا کیا تھوڑا چھوڑ دیا.
नहीं, वो पूरी पूरी जान निकालते हैं। वयफ़अलून मा युअमरून, वो वही करते हैं जो उनको ऑर्डर मिला होता है, एज इट इज। और ये भी नहीं करते कि अपनी मर्जियां चलाएं कि ओहो अब इसके ऊपर तो हमें तरस आ गया तो इसकी तो जान नहीं निकालनी चाहिए, इसके तो छोटे बच्चे हैं। जो काम करेंगे एक्यूरेटली और कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किरामन कातिबीन है, चाहे वो हिफाजत करने वाले हैं, और चाहे वो मौत की। तो जब मौत का भी वक्त आता है तो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सख्त काम है इसलिए इतने सारे फरिश्ते आते हैं, या वल्लाहु आलम, अल्लाह को बेहतर पता है, वरना एक मलकुल मौत भी काफी हो सकता था। मलकुल मौत जो है वो एंड में जो रूह निकालने का काम है ना, वो मलकुल मौत करता है, बिल्कुल जब हलक में आ जाती है रूह। लेकिन बाकी हेल्पर जो फरिश्ते हैं साथ, वो यानी समझ लें पूरी टीम आती है, एक पूरा प्रोसीजर है। जैसे सर्जरी के लिए ना कमरे में आप देखते हैं कितनी नर्सेज और डॉक्टर और एक सर्जन भी, और ये सारे होते हैं। तो मलकुल मौत तो एक है, वो सारे उसके साथ मददगार फरिश्ते हैं। और हदीस में इसके बारे में काफी वजाहत से आता है। मुस्नद अहमद में, इब्न माजा में हदीस है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले के पास फरिश्ते आते हैं, बस जब कोई नेक शख्स होता है तो वो कहते हैं पाकीज़ा रूह, निकलो, तुम पाकीज़ा जिस्म में थी, तुम तारीफ की हुई हो, बाहर आओ, तुम्हें खुशी और मुसरत की खुशखबरी हो, रब के राजी होने की तुम्हें बशारत हो। उसको यूं कहा जाता रहेगा हत्ता के रूह बाहर आ जाए। ऐसी खुशखबरियां उसको दी जाती रहती हैं कि वो रूह जो होती है ना, वो खुशी खुशी बाहर निकलने के लिए आती है। बट इट्स नॉट इजी, क्योंकि ये बहुत सख्त मरहला है। ये रूह जो है ना गूंदी हुई है, एक एक पोर में, एक एक बाल के अंदर से रूह निकलनी है, एक एक पोर में से रूह निकलनी है। तो ये आसान मरहला नहीं है, इसलिए उसको जरा बकअप किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, आ जाओ आ जाओ, तो वो जरा आसानी से निकल आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मौत का वक्त हमारे लिए आसान करना। फिर वो रूह आसमान की तरफ चढ़ेगी और उसके लिए आसमान को खोला जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है। फिर ये फरिश्ते ना लेके आसमानों की तरफ चढ़ते हैं, वहां से पूछा जाता है, आसमानों के भी दरवाजे हैं, पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है। अब आसमान वाले भी कहते हैं कितनी पाकीज़ा रूह है, इसको खुशाम दे दो। देखिए सुभान अल्लाह, यानी इंसान की वहां तक इकराम हो रहा है नेक रूह का। तो वो कहते हैं पाकीज़ा रूह को वेलकम, ये पाकीज़ा जिस्म में थी, तुम तारीफ की भी दाखिल हो, तुम्हें खुशी और मुसरत की बशारत, रब के राजी होने की खुशखबरी हो। इसे यूं ही कहा जाता रहेगा हत्ता कि वो आसमान पे चढ़ती जाएगी, आसमानों पे चढ़ चढ़ के अर्श इलाही के सामने पहुंचेगी, और वहां पे जाके ये फिर रूह सजदा करती है। और जब मरने वाला कोई बुरा शख्स होता है तो फरिश्ते कहते हैं निकला खबीस रूह, तू खबीस जिस्म में थी, निकल, तू मुजम्मत की हुई है, तुझे खौलते हुए बदबूदार पानी की बशारत हो। और इसी किस्म के और पानी की उसे यूं ही कहा जाता रहता है हत्ता कि वो रूह जिस्म से निकलेगी। अब जाहिर निकलने की उसको तो नहीं चाहत हो रही, लेकिन मार मार के उसको निकालते हैं, फिर सख्ती से उसको निकालते हैं। क्योंकि आप खुद सोचें, कोई आपको कोई बुरी बात का बता रहा हो कि तुम्हारे लिए ये चीज है, तो इंसान को जाना चाहेगा वहां पे? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो वो रूह छुपती है जिस्म के अंदर फिर कि मैं नहीं निकलना चाहती, लेकिन उसको निकाला जाता है, जबरदस्ती निकालते हैं। फिर उसको आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है, उसके लिए आसमान को खुलवाया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन है, फिर बताया जाएगा ये फलां है। फिर कहा जाएगा इस नापाक रूह का आना नामुबारक हो, ये नापाक जिस्म में थी, मुजम्मत की भी है, वापस हो जा, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर उसको आसमान से भेज दिया जाएगा, फिर वो कब्र तक पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। और ये भी आता है एक रिवायत में कि इमाम सयूती ने इसको बयान फरमाया है कि जब मोमिन पे मौत का वक्त आता है ना, तो फरिश्ते रेशम में मुश्क और फूल रेहान के गुच्छे लेकर आते हैं, जैसे बुके लेके आप खड़े होते हैं ना, हम सोचते हैं हमें ही वेलकम करना आता है, देखिए फरिश्तों का वेलकम कैसा है। फिर उसके जिस्म से इस रूह को इस तरह निकालते हैं जिस तरह आटे से बाल निकाल लिया जाता है, और कहा जाता है पाकीज़ा रूह, अल्लाह की खुशी की तरफ चल, रादिया तो मर्दिया होके चल। रेशम में उसको लपेटते हैं, इल्लीयीन की तरफ उसको लेके जाते हैं। और बुरे की जब होती है तो फिर तो अंगारे लेके आते हैं, टाट लेकर आते हैं, बड़ी सख्ती से उसकी रूह को खींचते हैं, और उसको ऐसी बातें भी ऐसी कह रहे होते हैं अल्लाह की नाराजगी की तरफ, अजाब की तरफ, अंगारों की तरफ से। तो वो तो रूह परेशान हो जाती है। फिर उसको सिज्जीन की तरफ ले जाया जाता है। सिजन होता है ना, जेल, एक रूहों की भी जेल होती है, यहाँ पे इन रूहों को रखा जाता है।
استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی طرف کے فرشتے بھیجنا. یا اللہ موت کے وقت کو آسان فرما دینا ہم سب کے